ایٹمی حملے کا خیال ہی کافی خوفناک ہے، لیکن کیا ہو اگر علم اور تیاری اس خوف کی جگہ لے لیں؟ اس تجزیے میں ہم ماہرین کی دی گئی ہدایات پر نظر ڈالیں گے کہ ایسے ناقابل تصور حالات میں کیسے زندہ رہا جائے۔ یہ کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ ڈیلی پاکستان نے رپورٹ کیا، یہ ایک ایسا خطرہ ہے جسے ماہرین کافی سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ ایسے حالات میں کرنا کیا ہے صرف ایک علمی مشق نہیں بلکہ ایک اہم ضرورت بھی بن سکتی ہے۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے، اگر کبھی ایسا ناقابل تصور واقعہ پیش آ جائے تو بچنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ تو چلیں اگلے کچھ منٹوں میں اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ یہاں جو بھی بات ہوگی وہ کوئی سنی سنائی نہیں بلکہ امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی اور CDC جیسے ماہرین کی ٹھوس ہدایات پر مبنی ہے جن کا مقصد جانیں بچانا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے لیے اصل خطرہ خود دھماکہ نہیں ہے بلکہ وہ چیز ہے جو اس کے بعد آتی ہے، اور اسے کہتے ہیں ریڈیو ایکٹیو فال آؤٹ۔ دیکھیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ فال آؤٹ کوئی ایسی پراسرار طاقت نہیں ہے۔ یہ اصل میں ریت کی طرح طبعی ذرات ہیں، یعنی دھول اور ملبہ۔ اور کیونکہ یہ طبعی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان سے خود کو بچایا جا سکتا ہے، اور یہی نقطہ بقا کے تمام اقدامات کی بنیاد ہے۔ اچھا، یہاں ایک اچھی خبر بھی ہے۔ تابکاری ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی، یہ وقت کے ساتھ بہت تیزی سے ختم ہوتی ہے۔ ایک اصول یاد رکھیں، ہر 7 گنا وقت گزرنے پر تابکاری کی سطح 10 گنا کم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پناہ لینا اتنا مؤثر ہے، کیونکہ اس صورتحال میں وقت آپ کا سب سے بڑا دوست ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں ان پہلے چند سب سے نازک لمحوں کی۔ یہاں ہر سیکنڈ کی اہمیت ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے آسان ہدایت، کبھی بھی دھماکے کی روشنی کی طرف براہ راست مت دیکھیں، یہ بینائی کو مستقل طور پر نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس کے فوراً بعد شاک ویو یعنی دھماکے کی لہر سے بچنے کے لیے یہ 2 کام کرنے ہیں۔ زمین پر لیٹ جائیں اور اپنے سر اور گردن کو محفوظ رکھیں۔ یہ سادہ سا عمل اڑتے ہوئے ملبے سے بچا سکتا ہے۔ جیسے ہی دھماکے کی لہر گزرے، وقت کے خلاف ایک دوڑ شروع ہو جاتی ہے۔ فال آؤٹ شروع ہونے سے پہلے پناہ لینے کے لیے صرف 10 سے 30 منٹ ہوتے ہیں۔ یہ چند منٹ زندگی اور موت کا فرق ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے اہم بات یہ یاد رکھنی ہے، اندر جائیں، اندر رہیں اور باخبر رہیں۔ یہ 3 اصول بقا کا بنیادی منترا ہیں۔ باہر رہنے سے بہتر کوئی بھی پناہ گاہ ہے۔ ہاں، یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہر پناہ گاہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ تہہ خانے بہترین ہیں کیونکہ زمین خود تابکاری کو روکنے میں ایک بہترین شیلڈ کا کام کرتی ہے۔ دوسری طرف گاڑیاں اور موبائل ہومز تقریباً کوئی تحفظ فراہم نہیں کرتے۔ سیدھا سا اصول ہے، اپنے اور باہر کی تابکاری کے بیچ جتنی زیادہ بھاری اور ٹھوس چیزیں ہوں اتنا بہتر ہے۔ اچھا، ایک بار محفوظ جگہ پر پہنچنے کے بعد کام ابھی ختم نہیں ہوا۔ پہلے کچھ دن سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اور اس دوران اپنی حفاظت کو مزید بہتر بنایا جا سکتا۔ یہ ایک بہت کام کی ٹیکنیک ہے جسے کور ریفیوج کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو سب سے محفوظ کمرہ ہے اسی کے اندر روزمرہ کی چیزوں جیسے فرنیچر یا کتابوں سے ایک چھوٹا قلعہ بنا لیں۔ یہ سادہ سا کام حفاظت کو ڈراماٹک طور پر بڑھا سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کون سی چیزیں سب سے اچھا بچاؤ کرتی ہیں؟ سب سے اہم چیز ہے کثافت یعنی میس۔ بھری ہوئی مٹی اور پانی بہترین شیلز ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مضبوطی سے بھری ہوئی کتابیں بھی تابکاری کو نمایاں طور پر کم کر سکتی ہیں۔ مقصد وہی ہے، اپنے اور باہر کے ماحول کے درمیان زیادہ سے زیادہ وزن رکھنا۔ پوٹاشیم آیوڈائڈ یا KI ٹیبلٹس کا نام شاید سنا ہو۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ تابکاری کے خلاف کوئی جادوئی گولی نہیں ہے۔ یہ خاص طور پہ تھائرائیڈ گلینڈ کو تابکار آیوڈین جذب کرنے سے روکتی ہے۔ اسے صرف اور صرف سرکاری حکام کی ہدایت پر ہی لینا چاہیے۔ اگر کوئی ایسے وقت باہر تھا جب فال آؤٹ شروع ہوا تو یہ اقدامات انتہائی ضروری ہیں۔ تابکار ذرات کپڑوں اور جلد پر موجود ہوں گے۔ صرف بیرونی کپڑوں کو اتارنے سے 90% تک ذرات ہٹ سکتے ہیں۔ پھر صابن اور پانی سے نہانا آلودگی کو پناہ گاہ میں لانے سے روکتا ہے۔ ٹھیک ہے، پناہ تو لے لی، لیکن اب وہاں رہنا بھی ہے۔ ماہرین کم از کم 2 ہفتوں کے لیے سامان رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ان میں سے یہ 4 چیزیں سب سے زیادہ اہم ہیں۔ پانی سب سے اہم ہے، اس کے بعد ایسی خوراک جو جلدی خراب نہ ہو۔
بیٹری سے چلنے والا ریڈیو بیرونی دنیا سے واحد رابطہ ہو سکتا ہے، اور ہاں، ضروری ادویات کو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے۔ اچھا، کھانے پینے کی چیزوں کا کیا ہوگا؟ CDC کے مطابق اصول بہت سادہ ہے۔ اگر کوئی چیز ڈبے، بوتل یا فریج کے اندر بند تھی تو وہ محفوظ ہے۔ باغ کی کوئی بھی چیز یا نل کا پانی تب تک غیر محفوظ سمجھا جانا چاہیے جب تک کہ حکام اسے محفوظ قرار نہ دیں۔ تو پناہ مل گئی، خود کو محفوظ بھی کر لیا اور سامان بھی ہے۔ اب سب سے مشکل کام آتا ہے، اور وہ ہے انتظار۔ یہ بات بہت بہت ضروری ہے۔ باہر نکلنے کا فیصلہ کبھی بھی اندازے پر نہیں کرنا چاہیے۔ ایمرجنسی حکام کے پاس تابکاری کی سطح کو ماپنے کے لیے آلات ہوں گے، ان کی ہدایات پر عمل کرنا ہی باہر نکلنے کا واحد محفوظ طریقہ ہے۔ تو آئیے ساری باتوں کو ایک بار پھر جلدی سے دہرا لیتے ہیں۔ پہلے منٹ میں لیٹیں اور چھپیں۔ 15 منٹ کے اندر پناہ گاہ میں داخل ہوں۔ کم از کم 48 گھنٹے تک پناہ میں رہیں اور 2 ہفتوں تک ہدایات کے لیے باخبر رہیں۔ یہ ہے بقا کی ٹائم لائن۔ آخر میں یہ ساری معلومات ڈرانے کے لیے نہیں، بلکہ بااختیار بنانے کے لیے ہیں۔ خوف اکثر نامعلوم چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔ ان اقدامات کو سمجھ کر اس نامعلوم کو ایک قابل عمل منصوبے میں بدلا جا سکتا ہے۔ تو آخری سوال یہی ہے کہ کیا اس کے لیے تیاری ہے؟